صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا بیٹا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من الدین الفرار من الفتن۔ فتن فتنتن کی جمع ہے، فتنوں کو کہتے ہیں، فرار بھاگ جانا کہتے ہیں۔ یہ باب ہے فتنوں سے بھاگنا دین میں سے ہے، فتنوں سے بھاگنا دین میں سے ہے۔ دیکھیے، دنیا فتنوں سے بھاگنا دین میں سے ہے، دین کا ایک حصہ ہے، دین کی خصلت ہے، دین کی ایک عادت ہے نا۔ دیکھیے، دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے، قیامت قریب آتی رہتی ہے، ویسے ویسے فتنے بھی زیادہ سے زیادہ جنم لینے لگتے ہیں۔ دن بدن فتنے بڑھتے جاتے ہیں، نئے نئے فتنے جو ہے وجود میں آتے ہیں۔ ان فتنوں کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ جس طرح سے بارش گھروں کے اوپر برستی ہے، اسی طرح سے بارش کے قطرات جیسے ٹپکتے ہیں گھروں کے اوپر، میں اسی طرح سے فتنوں کو ٹپکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ مطلب اتنی زیادہ کثرت سے، اتنی زیادہ تعداد میں جو ہے فتنے وہ ٹوٹ پڑیں گے۔ ان فتنوں کے وقت میں انسان کیا کرے؟ کیا ان فتنوں کو زائل کرنے کی، دور کرنے کی کوشش کرے، یا پھر جو ہے اپنا دامن بچا کر کے نکل جائے، یا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کا نظریہ بیٹا یہ ہے کہ اگر ان فتنوں کے وہ زائل کرنے پر، دور کرنے پر، ختم کرنے پر وہ قادر ہے، اور جس جگہ پر وہ ہے اس جگہ پر تنی تنہا وہ ایسا شخص ہے جو ان فتنوں کو دور کر سکتا ہے، تنی تنہا وہی شخص ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ ان فتنوں کو دور کرے۔ اور اگر اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو ان فتنوں کو زائل کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں فرض کفایہ ہے سب کے لیے کہ وہ فتنوں کو دور کریں۔ اگر کوئی بھی ان میں سے اس فتنے کو دور کر دے گا تو سب پر یہ ذمہ ہو جائے گی، اور اگر کسی نے دور نہ کیا تو سب کے سب پر گزارا۔ اور اگر ان فتنوں کو زائل کرنے پر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان فتنوں سے الگ ہو جائے، دور ہو جائے۔ جس جگہ پر رہ کر کے وہ فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، ترک کر دیں، اور کہیں دوسری جگہ پر تنہائی جا کر کے اختیار کر لیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ بہرحال اس حدیث پاک یہاں جو باب باندھے ہیں اس کے متعلق جو حدیث پاک ذکر کیے ہیں، اس میں بھی یہی تعلیم ملتی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو پہلے سن لیجیے۔ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصعۃ عن ابیہ عن ابی سعید الخدری انہ قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، یہ مسلمہ ہے بیٹا، عبداللہ بن مسلمہ، مسلمہ وغیرہ نہیں۔ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو صعصع سے، اور یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی یعنی عبداللہ بن عبد الرحمن سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں۔ ابو سعید آپ کی کنیت ہے، اور خدرہ نام کا یمن کا ایک علاقہ ہے، وہیں کے آپ رہنے والے تھے، آپ کے آبا و اجداد، اسی بنیاد پر جو ہے آپ خدری کہلائے۔ پسند ہے بیٹا؟ آپ کا اصل نام ہے سعید بن مالک، سعد بن مالک۔ ابو سعید کی آپ کی کنیت ہے،
اسی کنیت سے مشہور ہے، لیکن آپ کا اصل نام ہے سعد بن مالک بن سنان۔ سعد بن مالک بن سنان یہ آپ کا اصل نام ہے، لیکن اصل نام لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا، آپ کی کنیت حضرت ابو ہریرہ کی طرح مشہور ہو گئی اور آپ کو ابو سعید خدری اسی نام سے جو ہے آپ کو جانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عن ابی سعید الخدری کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قال، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ اوشکا یوشکو افعال مقاربات میں سے ہے۔ خیرو اور خیرہ دونوں اعراب لگے ہوئے ہیں، اگر خیرو پڑھیں گے تو یہ یکونا کا جو ہے اسم بن جائے گا، اور اگر خیرہ پڑھیں گے تو یہ یکونا کی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے غنمن اور غنمن یہاں پر بھی دونوں اعراب رہیں گے، اگر اس کو اسم بناتے ہیں تو اس کو خبر بنائیے، اگر اس کو خبر بناتے ہیں تو اس کو اسم بنائیے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ ان یکون خیر مال المسلمین، کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال غنمن کچھ ایسے بکریاں ہوں گی، یتبع بها جن کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے وہ جائے گا شعف الجبال، شعف جو ہے یہ شعفتن کی جمع ہے، اور شعفتن جو ہے یہ پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں، پہاڑ کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، اسی کو شعف کہتے ہیں۔ مواقع، موقع کی جمع ہے، واقع ہونے کی جگہ، گرنے کی جگہ، اور قطر جو ہے یہ بارش کے قطرات کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال کچھ بکریاں ہوں گی جن کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے یا جن کو اپنے ساتھ لے کر کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے گرنے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ کون؟ انسان۔ ایسا کیوں کرے گا؟ بارش کے گرنے سے مراد اونچائی، جو پہاڑ کی اونچی اونچی چوٹیاں ہوتی ہیں، کیونکہ پانی جو ہے بارش جو ہے اوپر ہی سے برستا ہے نا بیٹا، بادلوں ہی سے برستا ہے، تو مواقع القطر کہہ کر کے یہاں پر کیا ہے، بلندیوں کو مراد لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال کچھ بکریاں ہوں گی جن کو اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے گرنے کی جگہ پر پہنچ جائے گا۔ ایسا کیوں کرے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے اپنے دین کے ساتھ بھاگتے ہو، یعنی اپنے دین کو بچانے کی خاطر، اپنے دین کو بچانے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے وہ ایسا کرے گا۔ بات سمجھنا ہے بیٹا؟ اس حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آگے چل کر کے ایک ایسا دور آئے گا جب لوگ جو ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بکریاں رہیں گی تو ان بکریوں کو لے کر کے چلے جائیں گے تاکہ ان بکریوں کے دودھ سے جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حدیث پاک جو ہے ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اگر فتنے زیادہ ہو جائیں اور فتنوں کے دور کرنے پر قدرت ہمیں حاصل نہیں ہے، اور ہمیں اندیشہ ہے اس بات کا کہ اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو ان فتنوں میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے، تو اسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کر دے، اس جگہ کو چھوڑ دے، گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ تو بات سمجھ میں آئی آپ جان لوگ؟ اسی سے بات سمجھے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب، لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ کہتے ہیں یہ باب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں۔ سرکار نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ، اے صحابہ میں تم تمام میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا ہوں۔ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور یہ باب ہے اس بیان میں کہ معرفت جو ہے وہ دل کا کام ہوتی ہے۔ معرفت یعنی پہچاننا، ایمان لے آنا، کسی کی دل سے جو ہے تصدیق کرنا، یہ سب کے سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دل کا کام ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ لقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے کہ رب فرماتا ہے کہ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ،
یہ پوری آیت کریمہ ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، رب قدیر تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا۔ لغو قسموں سے مراد جیسے آپ لوگ بات میں کہتے ہیں میں نے قسم سے نہیں کیا، قسم سے نہیں کیا، وہ قسم جا کر کے قسم ہو جاتا ہے اور بات بات پر نکلتا ہے قسم سے میں نے نہیں کیا، تو یہ لغو قسم ہے، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو ان قسموں پر جو ہے اللہ مواخذہ نہیں فرماتا۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرماتا ہے بما کسبت قلوبکم، ان قسموں کا جن کو تمہارے دل کماتے ہیں۔ کسبہ ایک سے معنی کیا ہوتا ہے؟ کمانا، جن کو تمہارے دل انجام دیتے ہیں، جن کو تمہارے دل کماتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان اگر صرف زبان سے کچھ کہہ دے اور دل میں اس کا ارادہ نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں۔ جیسے کہ ہم بات پہ کہتے ہیں قسم سے ہم نے ایسا نہیں کیا، تو قسم سے جو کہتے ہیں یہ تقیہ کلام ہے بیٹا، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ قسم سے نہیں کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، بات نہیں، وہ صرف کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، کلام میں ایک جو ہے قوت پیدا کرنے کے لیے وہ ایسا کہہ دیتا ہے جس کو تقیہ کلام کہتے ہیں۔ تقیہ کلام بن جاتا ہے اس کے زمانے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اللہ مواخذہ کن قسموں پر فرماتا ہے؟ کہتے ہیں مواخذہ ان قسموں پر فرماتا ہے جس کو ہمارے دل کماتے ہیں، یعنی جو ہم اپنے دل سے سوچ کر کے یقین کر کے نیت کر کے ہم قسم کھاتے ہیں ان پر اللہ ہمارا مواخذہ فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس بات کا پتہ چلا کہ قسم کا مواخذہ جس قسم کا مواخذہ کیا جائے گا وہ قسم ہوگی جس کو اپنے دل سے کرے گی۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کو پہچاننا اور کسی بھی چیز کو معرفت حاصل کرنا، کسی بھی چیز کو جاننا، یہ کام کس کا ہے؟ دل کا کام ہوتا ہے۔ تو میرے بیٹا اسی بنیاد پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس آیت کریمہ کو جو ہے یہاں پر پیش فرمایا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اب اس سے امام بخاری کا مدعا وہی ہے بیٹا، کمی بیشی کو بیان کرنا مقصد ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت ہی تو دین ہوتا ہے نا۔ اللہ کو ہم جیسے پہچانتے ہیں اپنے دل سے، اس کی ذات پر یقین رکھتے ہیں تو وہی دین ہے۔ سرکار فرماتے کہ میں تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو گویا کہ درجات ثابت ہو گئی، کوئی اللہ کو کم جانتا ہے، کوئی زیادہ جانتا ہے، تو جو جتنا زیادہ جانے گا اس کا ایمان اتنا زیادہ ہے اور جو کم جانے گا اس کا ایمان اتنا کم ہے۔ بس یہی بات ثابت کرنا ہے امام بخاری کو اس بات کے، اور اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی ثابت کر دیا کہ تصدیق جو ہوگی وہ قلب کے ذریعے سے ہوگی۔ اصل تصدیق جو ہے وہ قلب کے ذریعے سے ہوگی، یعنی کوئی انسان اگر زبان سے کلمہ کفر، زبان سے جو ہے ایمان کا کلمہ کہتا رہے لیکن دل میں کفر چھپا کر کے رکھا ہے تو دنیاوی اعتبار سے تو مسلمان رہے گا، مومن رہے گا، اس کے ساتھ پورے احکامات مومنوں والے کیے جائیں گے، لیکن عند اللہ ہو گیا ہے کافر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت فعل القلب ہوتا ہے، دل کا کام ہوا کرتا ہے اور اس کے دل ہی میں جو ہے تصدیق ہوتا ہے۔ بہرحال حدیث پاک دیکھیے، حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن هشام عن ابیہ عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون۔ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبدہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی عروہ بن زبیر سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کو حکم دیتے تو اعمال میں سے، عبادتوں میں سے انہی اعمال کا حکم دیتے بما یطیقون، جس کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو عبادتوں اور ریاضتوں کا حکم دیتے تو ان کو اتنی ہی عبادت کا حکم دیتے جتنا وہ طاقت رکھتے، مطلب جتنا آسانی کے ساتھ وہ کر سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور خود سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کر دیتے، آپ کے پیر مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، تو صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اتنی کثرت سے عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے بلکہ اتنی ہی عبادت کا حکم دیتے جو بآسانی وہ کر سکے۔ تو میری بات
اب صحابہ کرام کو عبادت کرنے کی حرص کافی زیادہ تھی. وہ سوچتے تھے کہ جیسے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا اور کہا کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے جتنا آرام سے کر سکتے ہو اتنی ہی عبادت کرو، تو صحابہ کرام عرض کرنے لگتے کہ انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. صحابہ کرام کرے ہم آپ کی طرح نہیں، اور یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح ہے. بہرحال تو صحابہ کرام کہنے لگتے کہ انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ہیئت کی طرح نہیں ہیں. ادب کے کلمات بھی ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ انا لسنا مثلک یا رسول اللہ، سمجھ میں آ رہی، ہم آپ کے مثل نہیں ہیں، بلکہ کہا کہ آپ کی حیت کی طرح بھی نہیں. آپ کا مثل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی حیت کے بھی ہم مثل نہیں ہیں. تو انداز یہ ادب کا مقام ہوا کرتا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. مطلب کہتے ہیں ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بظاہر خلاف اولا کاموں کو، جو گزر چکے ان کو بھی معاف فرما دیا اور جو آئندہ ہونے والے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیا ہے. دیکھیے ذنب کا اطلاق جو ہے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس سے ذنب سے وہ مشہور معنی گناہ مراد نہیں، کیونکہ یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، تو گناہ کا صدور تو ہوگا نہیں. تو پھر ذنب سے مراد دیا جائے گا وہ کام جو بظاہر خلاف اولا ہو. خلاف اولا سمجھتی ہے نا، جو اولا کا برخلاف ہوتا ہے، بہتر کا برخلاف، یعنی اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھ میری بات؟ خلاف اولا سے بھی وہ حقیقی خلاف اولا مراد نہیں، بلکہ بظاہر جو خلاف اولا ہے، یعنی بس دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ وہ خلاف اولا ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ فتح میں نازل ہوئی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے بے شک آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اللہ تبارک و تعالی بخش دے آپ کے صدقے میں آپ کے اگنوں کے گناہوں کو اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو. ایک ترجمہ یہ کیا ہے حضرت علیہ رضوان، اور اگر اس کا بظاہر جیسے آیت کریمہ ہے ویسے ہی اگر ترجمہ بھی کیا جائے تو یہاں پر بظاہر خلاف اولا کرنا پڑے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے آپ کے بظاہر خلاف اولا کاموں کو جو گزر چکے ہیں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں. اچھا، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بیٹا وہابیہ، دیوبندیہ اور بدعقیدے لوگ جو ہے بہت ہی زیادہ شد و مت کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھلم کھلا کہتے بھی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، جبکہ نبی سے گناہ کا صدور تو ہوتا ہی نہیں ہے. نبی تو معصوم ہوتا ہے گناہوں سے، نبی اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ نے جن بندوں کو اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے لیے چنا، کیا معاذ اللہ رب العالمین وہ بندے اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو معاذ اللہ رب قدیر کے انتخاب پر ہی جو ہے انگلیاں اٹھنے لگیں گی کہ رب قدیر نے اپنے خاص بندوں کو ایسے چنا کہ وہ تو گناہ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ انبیاء سے گناہ کا صدور ہوتا ہی نہیں ہے، انبیاء گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. سمجھ میری بات؟ ہاں، اب جب ذنب کے اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کیا گیا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بظاہر یہ والے گناہ مراد نہیں ہوتے. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ بظاہر جو خلاف اولا کام ہے ان کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا ہے. سمجھ میری بیٹا بات؟ تو صحابہ کرام کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ گناہوں سے معصوم ہیں، آپ نبی ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں. بیٹا یہ ہوتا کہ اے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ گناہوں سے معصوم ہیں، بات سمجھ رہے، لیکن ہم گناہوں سے معصوم نہیں ہیں. اوپر سے جو ہے رب قدیر نے آپ کی مغفرت کا اعلان فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر
کہ آپ کے جو بظاہر خلاف اولا کام ہیں ان کو تک رب قدیر نے معاف فرما دیا، اور وہ بھی کلم کلا اعلان بھی فرما دیا۔ اچھا، اس میں ایک اور راز ہے کہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وہ صلح حدیبیہ کے بعد واقع ہوئی، اور صلح حدیبیہ کی آپ ہسٹری پڑھ لیجئے، وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آتی ہے۔ مثلا اس میں سارے کے سارے شرائط جو ہے وہ کفار کے موافق تھے، مسلمانوں کے موافق کوئی بھی شرط نہیں تھی اس میں۔ تو کئی صحابہ کرام بے چین اور مضطرب تھے اس سلسلے میں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی جلالی تھے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل حق پر ہے۔ تب کہا کہ پھر ہم کیوں دبیں ان کے سامنے، پورے ہم ان کے شرائط مان رہے ہیں۔ مختصراً شرائط کیا تھے؟ شرائط یہ تھے کہ اب اس سال جو آپ حج کر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ ایسے ہی چلے جائیں گے۔ آئندہ سال آئیں گے، 3 دن میں جو کچھ کرنا ہے کر کے چلے جائیں گے، اب 3 دن تک مکے کو خالی کر دیں گے۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی کافر ہمارا آدمی کوئی بھاگ کر کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، لیکن آپ کے مدینے سے اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سارے کے سارے شرائط مسلمانوں کے خلاف تھے، صحابہ کرام کے خلاف تھے، لیکن وہ تمام اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرائط کو مان لیا، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہی اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنے گا۔ صلح حدیبیہ ہی کے ذریعے سے بہت بڑی فتح حاصل ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جو اس طرح کے خیالات شیطان لا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فیصلہ ہے صلح حدیبیہ کا، یہ فیصلہ شاید غلط ہو سکتا ہے آپ سے خطا اجتہادی ہوئی ہو، اس طرح سے جو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا تھا، تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں فرما دیا گیا کہ اولاً تو نبی سے گناہ کا صدور ہوتا نہیں ہے۔ پھر بھی مان لو کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بظاہر خلاف اولا کام ہو گیا ہے سرکار سے، صلح حدیبیہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو بھی جان لو کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گناہوں سے معصوم ہیں، اور آپ کی مغفرت کا اعلان جو ہے رب قدیر نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا ہے۔ مغفرت سے مراد وہی بظاہر خلاف اولا جو کام ہے ان کی مغفرت کا اعلان، جبکہ ہم نہ تو گناہوں سے معصوم ہیں اور نہ ہی ہماری مغفرت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ جو ہے اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آپ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ ہم آپ کی عبادت کے ایک شمع برابر، ایک رکعت کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو اور زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری تو ہم تو گناہوں سے معصوم بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ان کے کہنے کا مطلب ہوا کرتا تھا کس کا؟ صحابہ کرام کا۔ تو دیکھیے کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعمال کا عبادت کا حکم دیتے تو انہی اعمال کی عبادت کا حکم دیتے جن کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگتے کہ انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک رب قدیر نے آپ کے بظاہر خلاف اولا کاموں کو معاف فرما دیا ہے، جو گزر چکے ہیں اور جو متاخر ہیں، آنے والے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ بات صحابہ کرام کہتے فیغضب، غضب یغضب اور غضب یغضب دونوں آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غضبناک ہو جانا، ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی صحابہ کرام یہ بات کہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ جاتے، کہتے حتی یعرف الغضب فی وجہہ، یہاں تک کہ غصے کے آثار، غضب کے آثار، جلال کے آثار آپ کے چہرے مبارک میں نظر آنے لگے۔ حسن میں آ رہے بیٹا، صحابہ کرام نے اس کی بھی مثال دی ہے۔ کیسی مثال دی ہے؟ کہا کہ جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آتے تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ آپ کے رخسار مبارک کے اوپر کسی نے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا۔ انار کے دانے آپ نے دیکھے نا کتنے سرخ ہوتے ہیں، لال ہوتے ہیں، تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کہ آپ کے رخسار مبارک پر کسی نے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا، یعنی اتنے لال ہو جاتے آپ کے رخسار مبارک جلال میں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ غضب کے آثار، جلال کے آثار آپ کے چہرے مبارک میں پہچان لیے جاتے۔ ثم یقول، اور پھر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، بے شک تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ خوف رکھنے والا اور رب قدیر کو سب سے زیادہ جاننے والا انا، یہ میں۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ ان اتقاکم واعلمکم باللہ، یہ اس کا اسم ہے انا کا، اور انا جو ہے اس کی خبر ہے۔ یعنی فرمایا کرتے تھے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ کو سب سے زیادہ تم میں پہچاننے والا اور سب سے زیادہ رب قدیر کا خوف رکھنے والا وہ کون ہے؟ وہ میری ذات ہے۔ اس جملے کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، بلکہ اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ جو انسان گناہگار ہوتا ہے اس کو زیادہ عبادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل میں یہ غلط فہمی ہے بیٹا۔
سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کثرت عبادت جو ہے یہ اللہ کی معرفت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو بندہ رب قدیر کی جتنی معرفت اپنے دل میں سجا کر کے رکھے گا، اور جو بندہ رب قدیر سے جتنا ڈرے گا، جتنا خوف رکھے گا، وہ بندہ اتنی زیادہ عبادت کرے گا۔ بات سمجھ رہی؟ تو کثرت عبادت کی جو وجہ ہوتی ہے وہ گناہوں کا زیادہ ہونا یا جہنم میں جانے کا خوف ہونا یہ نہیں ہوتا۔ کثرت عبادت کی اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ رب قدیر کی معرفت اور رب قدیر کی خشیت ہوتی ہے۔ جس بندے کے دل میں رب قدیر کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ عبادت کرے گا۔ کل کے سبق میں آپ نے حلاوت ایمان کو پڑھا تھا نا، ایمان کی حلاوت وہ ایک وصف ہوتا ہے، جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو عبادت کرنے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اصل میں لذت اس کو ملتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو بندہ اللہ کو جتنا جاننے لگتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ اتنا ہی زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا جب صحابہ کرام یہ کہتے کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں جبکہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے، یہ نظریہ جو تھا اس نظریے کو سرکار نے ختم فرما دیا اور ارشاد فرما دیا کہ چونکہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف میرے دل میں موجود ہے، تو لہذا سب سے زیادہ عبادت بھی میں ہی کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ ہاں جی، سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے وہ سمجھ میں آیا بیٹا آپ لوگوں کو؟ تو اس حدیث پاک کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رب قدیر کو سب سے زیادہ جاننے والے اور رب قدیر کا خوف اپنے دل میں سب سے زیادہ بسانے والی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ سمجھ گئے بات؟ باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو ناپسند کرے ان یعود فی الکفر، کفر میں لوٹنے کو۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، کما یکرہ، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ناپسند کرے ان یلقى فی النار، تو اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یعنی کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے اپنے کو آگ میں ڈال دیے جانے سے ناپسند کرتا ہے۔ من الایمان، یہ جو وصف ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اگر کسی بھی شخص کے دل میں اگر یہ کیفیت ہے، اس کا یہ خیال ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ کفر میں میں لوٹ جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے جو ہے آگ میں پھینک دیا جائے، میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، میں کفر میں لوٹ جاؤں، اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے بھڑکتی ہوئی آگ میں زندہ جھونک دیا جائے، پھینک دیا جائے۔ یہ وصف اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بھی ایک ایمان کا ایک علامت ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے بیٹا۔ سمجھ میری بات؟ حدیث بات دیکھیے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، الحمدللہ حضرت انس بن مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین خصلتیں من کن فیہ، جس شخص کے اندر ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تو کہا کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول یہ ساری کائنات سے محبوب ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ان تمام میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، پہلی چیز۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور جو کسی بندے سے محبت رکھے، اس سے محبت نہ رکھے مگر اللہ کے لیے، مطلب جس کسی بھی بندے سے محبت رکھے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اسے محبت رکھے۔ اور تیسری چیز کہا کہ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ۔ اور جو کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، انقذ ينقذ، انقاذ کا معنی ہوتا ہے بچا لینا، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کفر سے بچا لیا ہے نا، وہ کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، بالکل ویسے ہی ناپسند کرے کما یکرہ ان یلقى فی النار، کہ اس کو جہنم میں یا اس کو آگ میں جو ہے پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ تو یہ تین صفتیں جس شخص کے اندر ہوں گی تو سمجھ لو اور اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی تازگی کو پا لیا۔ اب یہاں پر ایک بحث یہ دیکھ لیجیے بیٹا کہ مقررات حدیث جو ہے امام بخاری ذکر فرماتے ہیں، کئی جگہوں پر احادیث کی تکرار ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ پر اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہی حدیث پاک آپ نے پیچھے بھی پڑھی تھی، لیکن وہاں پر باب کا عنوان کیا تھا؟
حلاوت الایمان ہے نا، ایمان کی حلاوت کو بیان کرنا تھا، لیکن یہاں پر وہی حدیث ذکر کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر کیا بات ثابت کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو کفر میں لوٹ جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈال دیے جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح سے ایک ہی حدیث کو متعدد جگہوں پر امام بخاری ذکر فرماتے ہیں، لیکن ہر بار الگ الگ سند ہوتی ہے اور کہیں کہیں پر کلمات میں بھی کچھ رد و بدل ہوا کرتا ہے، تو لہذا امام بخاری علیہ رحمۃ رضوان اس کے ذریعے سے مسائل کا استنباط فرماتے ہیں، ہر جگہ پر اس حدیث کو کیا ہے الگ الگ معنوں کے لیے الگ الگ وجہ کے ساتھ جو ہے ذکر فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگے بیٹا؟ بس رہنے دیجیے، آپ کا وقت جو ہے وہ پورا وہ بند ہو گیا موبائل